أشهد أن محمدا رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیزو بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ تمام مخلوق اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ جس طرح جاندار، غیر جاندار، محسوس چیز اور غیر محسوس چیزوں کو اللہ جل شانہ ہی نے پیدا فرمایا، اور اللہ کے قبض قدرت میں اللہ اپنے کنٹرول میں تمام کائنات کو رکھا ہے۔ والشمس والقمر یسجدان، سورج اور چاند، زمین و آسمان، والارض وضعها للانام والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان، زمین اور اس کے درمیان جتنے بھی چیزیں ہیں، اور تحت الثری، اور آسمانوں کے اوپر جو ہمارے آنکھوں سے اوجل ہیں، تمام کے تمام کائنات کا ایک اکیلا خالق اور مالک اللہ ہی ہے۔ اور اللہ کے قبض قدرت میں تمام کے تمام چیزوں کا کنٹرول ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، بس یہی نہیں کہ اللہ نے پیدا فرما کے اس کو اپنے مرضی سے چھوڑ دیا کہ جس طریقے سے چاہو تم اپنے پسندی سے چلو، بلکہ والقمر والشمس والقمر بحسبان، اللہ جل شانہ نے تمام یہ جتنے بھی افلاک ہیں، فلک ہیں، اور اس میں خصوصاً جو ہمارے ملکی گیلیکسی میں چاند، ستارے، سورج، تمام کے تمام اللہ رب العزت کے قبض قدرت میں، کنٹرول میں ہے، کہ اللہ جل شانہ کے حکم سے سورج 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے طلوع ہو سکتی ہے، اور اسی طرح غروب ہونے میں بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ نہ 1 منٹ، نہ 1 سیکنڈ آگے، نہ 1 سیکنڈ پیچھے سورج غروب ہو سکتی ہے۔ تو سورج اور چاند کے پیدا کرنے میں اللہ جل شانہ کی حکمت، کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت زمانے کا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوچھا گیا، یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت اور ٹائم مقرر کرنے کے لیے ہے۔
کئی مقصدوں میں سے ایک مقصد چاند کا دنوں کے مقرر کے لیے اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا. اسی طرح سورج کے حساب سے بھی سال کا شروع اور سال کا ختم، اسی طرح چاند کے حساب سے بھی ہمارے اسلامک کیلنڈر کا سال کا شروع اور سال کا ختم اللہ جل شانہ کے منظور سے اسلامک کیلنڈر طے ہوا. ویسے تو تمام کے تمام زمانے کا مالک بھی اللہ ہے، مکان کا مالک بھی اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. جیسے انگریزی تاریخ اور کیلنڈر بھی اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، مگر اللہ جل شانہ نے ہمیں اسلامک کیلنڈر کا اتباع کرنے کے لیے اور اس کو فالو کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ جل شانہ نے شرف اور عزت نوازا ہے. اس میں کئی خاصیت ہیں. اللہ جل شانہ خود قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ کے یہاں مہینوں کا حساب 12 مہینہ ہے. یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ زمین و آسمان پیدا کی گئی تب سے ہے. جب سے یہ چاند ستارے اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا تب سے اللہ کے یہاں مہینوں کا حساب 12 ہے. اللہ جل شانہ اس لیے فرمایا کہ عرب کے یہاں مہینوں میں زمانے جاہلیت میں کبھی مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے کہ کبھی محرم کو ربیع الاول کے بعد یا اس کے آگے پیچھے کر لیتے تھے. اسی لیے اللہ جل شانہ فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی سچا دین ہے، اور اس مہینوں میں اس مہینے کی عزت کے خاطر، محترم کے خاطر اپنے نفس پر تم ظلم مت کرو، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو، اس مہینے کے خاطر گناہوں کو چھوڑ دو. تو زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا، ان 4 مہینوں کا خصوصی طور سے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ کے یہاں حرمت والے مہینے میں. رمضان وہ اپنی جگہ اللہ کے یہاں حرمت والا مہینہ ہے، مگر یہ 4 مہینے عرب میں زمانے جاہلیت سے حرمت اور عزت کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے وہ لوٹ مار اور جھگڑا چھوڑ دیتے تھے. اللہ جل شانہ اسی لیے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں حرام کام، گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ سے بچنا. تو عزیز و محترم، اللہ جل شانہ ان مہینوں میں خصوصی طور سے ذی القعدہ، ذی الحج کا مہینہ اسلامک مہینے میں آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ اسلام کا مہینے کا شروع مہینہ ہے. اللہ نے اختیار فرمایا. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں طے ہوئی، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کئی جگہ اسلامک ممالک اور اسلامک حکومت کے ماتحت اور مدینے کے سرپرست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کنٹرول میں آئی، تو کبھی کبھی دوسرے ممالک کو خط بھیجنا اور وہاں سے خط آنا، اور اسی طرح
زکوٰۃ کا طے ہونا کہ ایک سال سے دوسرے سال تک کا ایک نظام کی ضرورت تھی. تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور کئی صحابہ کا مختلف رائے تھا اور زیادہ تر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے خصوصی طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رائے پیش ہوا کہ اسلامک مہینے میں پہلا مہینہ محرم کا ہونی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جب ہجرت شروع کیا ذوالحج کے آخر میں اور جب مدینہ پہنچے تو اس وقت محرم کا 1 تاریخ تھا. تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے حساب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اسلام کا ایک سنگ میل ہے، کیونکہ اس میں حق اور باطل کا فرق ہوا ہے اور وہاں سے اسلام کا پھیلنا اور اسلام روشن ہوا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کا مہینہ اسلامک مہینوں میں سب سے پہلے مہینہ طے فرمایا. تو اس سال کے حساب سے محرم کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تب سے لے کر ابھی تک 1442 سال ختم ہونے والی ہے اور کچھ ہی دنوں میں 1443 سال شروع ہونے والی ہے. ہمارا اور غیروں کا فرق یہ ہے کہ ہم نئے سال نہیں مناتے بلکہ نئے سال وہ لوگ مناتے ہیں جنہیں یہی دنیا ان کے لیے جنت ہے، مگر ہمارے لیے تو منزل مقصود اور ہے. تو اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی سال ہم سے گزر گیا وہ ہمارے عمر سے 1 سال لے گیا، جتنے بھی مہینے ہم سے گزر گئے ہمارے عمر میں سے ہمارے زندگی میں سے 1 مہینہ چلا گیا، اور جتنے بھی دن ہمارے زندگی سے کٹتے جا رہے ہیں، جتنے گھنٹے جتنے منٹ، ہر پلک کی 1 منٹ ہمارے لیے قیمتی ہے. ہم اسی لیے نئے سال آنے کی خوشی منانے کے بجائے ہم یہ فکر کریں کہ ہمارے زندگی سے اتنے سال گزر گئے، اتنے مہینے گزر گئے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو سمجھ کر کنٹرول کیا، قابو کیا، وعمل لما بعد الموت، اور آخرت کے لیے تیاری کی ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم آخرت کے لیے کیا تیار کیے ہیں. اللہ جل شانہ قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس یہ سوچے کہ آخرت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آخرت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے. ہم جیسا سوچتے ہیں کمانے والے اور بزنس کرنے والے تاجر سوچتا ہے کہ میرا بینک بیلنس کتنا ہے، اور مزدوری کرنے والے ہر مہینہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کتنا میں نے محنت کر کے
خون پسینے کی کمائی کتنے کمائے ہیں، مگر ہر مسلمان کا حساب یہ ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کیا تیار کیے ہیں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اسی لیے تو فرمایا گیا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنے آپ کے حساب کرو بجائے اس وقت کے جب تم حساب کیے جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارے حساب آسان فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کا حساب اللہ جل شانہ تفشیش کے ساتھ کرنے لگا وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اسی لیے بھائیو، ہم آخرت کی زندگی مد نظر رکھتے ہوئے یہ دنیا کی زندگی جتنے ہم سے گزر گئی ہے اور جتنے ہم باقی ہے پتہ نہیں، کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ 1-1.5 سال سے لوگ پینڈیمک کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں بغیر حساب کے۔ لاکھوں کے حساب سے پورے دنیا میں لوگ اس بیماری میں مر رہے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار اور ہمارے دوست، ہمارے جان پہچاننے والے علماء کرام اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی لیے ہم یہ عزم کریں کہ آئندہ جو سال آنے والی ہے اس میں ہماری زندگی میں ایک تبدیلی ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں ایک تبدیلی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو 100% مان کر چلنے والے بنیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے والے بنیں۔ خصوصاً یہ جو محرم کا مہینہ ہے ہمیں بہت سارے باتوں کو یاد دلاتی ہے۔ ان میں سے ایک، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تب دیکھا کہ وہاں پر یہود اس محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورے کے دن میں روزہ رکھتے تھے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ کیا خصوصیت ہے اس دن آپ روزہ رکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہماری قوم یعنی یہود کو، یعنی اس زمانے کے مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون کی ظلم سے، ستم سے نجات ملی ہے، تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزاری کے خاطر روزہ رکھا، اور ہم ان کے امت ہیں، یہود ہیں، ہمیں ان کی اتباع کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے احق ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذہب جو اسلام ہے وہی مذہب ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام کے تمام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، ان تمام کے انبیاء علیہ السلام کا مذہب اسلام ہی تھا۔ چاہے نام مختلف ہو مگر فطرت اسلام، دین اسلام پر تھے۔
اور آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، انہوں نے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین اسلام ہی قبول ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں کی زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے لیے ہم احق ہیں۔ تو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تم عاشورے کی روزہ رکھو۔ رمضان کے روزے سے پہلے، روزہ فرض ہونے سے پہلے، ایک روایت کے مطابق عاشورے کا روزہ فرض تھا، واجب تھا، اور جب رمضان کا روزہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت اور اس کی واجب کو منسوخ کر کے رمضان کا روزے کا فرضیت اور واجب قرار فرمایا۔ تب سے لے کر یہ روزہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کی جو 10ویں روزہ ہے اس کے ساتھ 9ویں روزے کے ساتھ ملا کر رکھا کریں، کیونکہ غیروں میں اور ہمارے میں کچھ فرق ہونی چاہیے، تہذیب و تمدن میں اور عبادت میں، ہر عمل میں دوسروں سے ہم ممتاز رہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کا دن کا روزہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرف سے اور اس امت کے لیے سنت ہے، مگر تھوڑی سی تفریق کے لیے، فرق پیدا کرنے کے لیے اس کے پہلے کے ایک روزہ یعنی 9ویں روزہ ملا کر 2 روزے رکھا کریں۔ اگر 9ویں روزے کسی وجہ سے فوت ہو گیا تو 10ویں روزہ جو اصل ہے عاشورے کے دن، اس روزے کے ساتھ ملا کر 11ویں، 10ویں اور 11ویں، اصل فضیلت تو 9ویں اور 10ویں روزے کا ہے، ورنہ اگر 9ویں روزے نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 یہ 2 دن کا روزہ رکھا کریں، اور کسی وجہ سے 11ویں دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسا کہ عورتوں کو کچھ پیش آیا ماہواری، تو ان کے لیے کم از کم اگر پاک ہوں تو اس 10ویں دن عاشورے کا روزہ رکھنا سنت اور بہت پسندیدہ چیز ہے۔ اسی لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں امید رکھتا ہوں اس عاشورے کے روزے کا فضیلت اللہ کے یہاں گزشتہ 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی 9ویں اور 10ویں ان دونوں روزوں کے ذریعے اللہ جل شانہ گزشتہ سال کا گناہ صغیرہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے درمیان کا گناہ دونوں نماز کی وجہ سے اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں، دونوں نماز درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے، اسی طرح دوسرے حج کے درمیان گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ جتنے بھی حدیث شریف میں آتا ہے ان تمام کے تمام حدیثوں کا علماء کرام فرماتے ہیں تفسیر میں کہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی، اور اسی طرح حقوق اللہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں۔ حقوق العباد، اگر کسی کا حق کے متعلق ہو، کسی کی دل شکنی ہو گئی، کسی کا دل ٹوٹا ہے، یا کسی شخص کو غصے میں کچھ کہہ دیا ہو، یا اس کا حق اس کے اوپر ہے، اس سے مال لیا ہو قرض کے طور پر، یا کسی بھی وجہ سے، جب تک اس کو نہ لوٹائے یا جب تک اس سے معافی نہ مانگ لے، اللہ جل شانہ حقوق العباد کو معاف نہیں کروائیں گے جب تک کہ وہ اپنے حقوق کو معاف کرے۔ تو اسی لیے جتنے بھی حدیث میں آتا ہے کہ
گناہوں کا معافی یا تو گناہ صغیرہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اگر گناہ ہی سرزد نہیں ہوا تو اللہ جل شانہ جیسا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ہم یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس محرم کا جو عاشورے کا 10ویں دن کا جو روزہ ہے، 9ویں اور 10ویں دن کا 2 دن کا جو روزہ ہے، گزشتہ 1 سال کا کفارہ بنتی ہے. اس کے برخلاف جو عرفات کا 1 دن کا روزہ 2 سال کا گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. یعنی عرفہ کے پہلے سال کا اور آگے آنے والے سال کا گناہوں کا کفارہ. مگر یہ عاشورے کے دن کا روزہ 2 دن کا روزہ ملا کر 1 سال کا، گزشتہ 1 سال کا گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. تو اسی لیے ہم اس مہینے میں ایک عزم کریں کہ اللہ جل شانہ ہمارے زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آئیں. اور اس مہینے میں یہ اسلامی تاریخی مہینہ ہے کہ کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ ان مہینوں میں نجات عطا فرمایا. اور اس کے علاوہ جو واقعہ ہمارے تاریخ میں ہم بول نہیں سکتے، جو واقعہ خون کے ذریعے لکھا گیا، حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کربلا کا شہید اور حضرت اہل بیت کا جو واقعہ لکھا گیا ہے، یہ خون کا واقعہ ہے. ہم اس کو پڑھیں. ہم زیادہ وقت میڈیا میں اور بیکار کاموں میں لا یعنی میں خرچ کرتے ہیں. اپنی تاریخ، بھولا ہوا تاریخ یاد کریں اور اس تاریخ کو پڑھ کر ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ دین کا جذبہ اور قربانی کا جذبہ اپنی زندگی کے اندر لانی چاہیے. یہاں تک کہ اس میں سبق، اس کربلا کی سبق میں سے ایک سبق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اہل بیت جتنے بھی تھے، وہ جنگ کے وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑا، بلکہ مخالف فوجوں کے پاس انہوں نے کہا کہ ہمیں عصر ظہر کے وقت نماز کا ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، جنگ روک دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے. اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لشکر کو 2 حصوں میں بانٹیں، ایک دشمنوں سے لڑیں، دوسرے نماز قائم کریں. پھر جب نماز ختم ہو جائے گی تو دوسرے آ کر ان کے مخالفت کریں. یعنی صلاۃ الخوف جس کو کہا جاتا ہے، قرآن کے اندر آتا ہے، فقہ کے اندر. تو اس کے حساب سے نماز پڑھی گئی. یعنی اس سخت حالت میں بھی، جنگ کے حالت میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں چھوڑا. یہ تمام امت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم معمولی دنیاوی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیں چند سکوں کے لیے یا کام کی مشغولیت کے لیے، جو دنیاوی کام ہے، جو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. ہم اس معمولی کام کے لیے ہم نماز چھوڑ دیں، کہیں بھی اجازت نہیں اس کی. تو اسی لیے ہم اس کربلے کے واقعات سے ہم عبرت لینی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز وقت پر پڑھیں، مسجد میں جا کر پڑھیں. خصوصی طور سے اس زمانے میں اور اس حالت میں مسجد میں کئی طریقے سے پابندی لگی ہوئی ہے، بکنگ کرنا پڑتا ہے. تو اس کا دگنا ثواب ملے گا، کیونکہ پہلے جب مسجد میں جانا آنا بہت آسانی سے ہوتا تھا. آج کل مسجد میں بکنگ کرنی پڑتی ہے اور جانے میں، اندر داخل ہونے میں دشواری ہے. ان کا ثواب اللہ جل شانہ الگ سے فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں. تو عزیز و بزرگوں، دوستو، ہم اپنی زندگی میں ایک عزم کریں کہ جو آنے والے نیا سال ہے، ایک بڑی تبدیلی، یعنی ہمارے تمام
گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے یہاں پاکیزہ دل کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ ہم اللہ سے جا کے ملیں. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ کے یہاں اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں. اللہ جل شانہ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں، اللہ بھی ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں، اور نیک لوگوں کے ساتھ مل کر ہم جنت میں داخل ہوں. اسی لیے ہم اپنی پچھلی زندگی کی توبہ کر کے جو آنے والے سال ہے، نیا سال ہے، اس میں ایک نئی زندگی ہم شروع کریں. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.